جب نصف شعبان باقی رہ جائے یعنی رمضان سے 15 دن پہلے تو نفلی روزے نہ رکھو۔ یہ جو ترتیب آپ کے سامنے ہے سورہ فاتحہ کی بسم اللہ سے لے کر سورۃ والناس کی سین تک، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو بتاتے تھے، آپ آیات مبارکہ کو اسی طرح رکھتے تھے۔ اور یہ ترتیب جو ہے یہ کسی کے یعنی کہنے کے اوپر آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ شب برات کی روایات کے بارے کے اندر اگر غور کریں بڑے تحمل اور صبر کے ساتھ، لوگ اس کے اوپر عمل تو کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، وہ جو آدمی غور کرے گا اسے پتہ چل جائے گا۔ تو اکثر محدثین جو ہیں انہوں نے ان روایات کو قبول نہیں کیا، اور اس میں ضعف جو دوسرے درجے کا ہے، جو بڑا سنگین ضعف ہے، وہ پایا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ ہے ماہ شعبان، یعنی شعبان کے مہینے کے اندر جو ہے وہ کون کون سے کام جو ہے وہ انسان کو خصوصیت کے ساتھ کرنے چاہیے، یعنی اس مہینے کی اہمیت اور اس کے احکامات کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ دیکھیے یہ بات جو ہے وہ تقریباً تمام ہمارے مسلمان جو ہیں یا اہل اسلام سارے جانتے ہیں کہ اسلامی شریعت کے اندر، دین اسلام کے اندر مختلف دنوں کی اور راتوں کی اور ایام کی اور مہینوں کی اہمیت ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مہینوں کے اندر جو ہے وہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، جن میں محرم الحرام ہے، جن میں ذی قعدہ ہے، جس کے اندر جو ہے وہ ذی الحج ہے اور محرم ہے، یعنی 3 مہینے یہ ہیں، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہوتا ہے۔ یعنی ان کی حرمت کا خیال رکھا جائے گا، اور اس کے اندر جو ہے وہ مسلمان کسی بھی قسم کی جو ہے وہ جنگ شروع نہیں کریں گے۔ لیکن اگر مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو جائے اور ان کو جو ہے وہ مجبور کر دیا جائے اور ان کے پاس کوئی چارہ کار نہ ہو، تو پھر اس صورت کے اندر وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ حرمت والے مہینے قرار دیا، اور اس کے پیش نظر ہم ابتدا نہیں کریں گے۔ اسی طرح ہی جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ اپنی سارے مہینوں کے اندر ایک بہت بڑی خاص فضیلت رکھتا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہی یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ رمضان المبارک سے بالکل پہلے آتا ہے، اور اس کے بعد رمضان المبارک جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، اسی طرح ہی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ راتوں کے اندر جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور ایام عشرہ کے اندر، یعنی اگر آپ دیکھیں 10 دنوں کے اندر یا 10 راتوں کے اندر، تو جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں ان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اور اگر آپ دنوں کو دیکھیں تو یہ جو 10 دن ہیں ذو الحجہ کے جو دن ہیں، یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحجہ تک، ان میں بہت زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بہت زیادہ اہمیت رکھی ہے۔ اسی طرح ہی ہفتہ کے اگر آپ لوگ 7 دن دیکھیں تو اس کے اندر جمعۃ المبارک کو بہت بڑی خاص اہمیت حاصل ہے، اور اس کے اندر خاص طور پر جو 2 دن ہیں، پیر کا دن اور جمعرات کا دن۔ پیر کا دن جو ہے یہ اتوار والے دن مغرب کی اذان سے شروع ہو جائے گا، اور یہ پیر والا دن مغرب تک رہے گا، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ پیر کی شب بھی آ گئی اور اگلا دن بھی آ گیا۔ اسی طرح جمعرات والا دن جو ہے، یعنی اس کے اندر بدھ والے دن جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر جمعرات والے دن مغرب کی نماز تک جو ہے یہ وہ فضیلت رہتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 2 دنوں میں یعنی پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور اس کی وضاحت بھی حدیث کے اندر حضور نے فرما دی ہے کہ جو ہفتے کے انسان کے نامہ اعمال ہیں 7 دنوں کے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیر اور جمعرات کو پیش ہوتے ہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کے اندر میرا روزہ جو ہے وہ شامل ہو۔ اور پیر کے اندر آپ نے ایک اور وجہ بھی بیان فرما دی ہے روزہ رکھنے کی، کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیدائش ہوئی ہے، اور میں اپنی پیدائش کے شکرانے کے طور پر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے وہ پیر والے دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو اس سے یہ بات جو ہے وہ امت کے لیے مسنون ہو گئی ہے کہ اگر کوئی، یہ بڑی مستحب بات ہے، بہت افضل بات ہے اگر کوئی کرنا چاہے، کہ جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ برتھ ڈیز جو ہیں، یعنی سالگرہ کا فنکشن منایا جاتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ لوگ عام طور پر جو ہے وہ
تاریخ کا تعین کرتے ہیں جیسا کہ مغرب میں ہوتا ہے، تو یہ تاریخ کا تعین جو ہے اس کو انسان نہ کرے، اور اس تھوڑی بہت جو مشابہت اس کی ہو رہی ہے مغربی لوگوں کے ساتھ اور مغربی کلچر کے ساتھ، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کا جو طریقہ ہے، اس سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میری کس دن جو ہے وہ پیدائش ہوئی ہے، اس دن آپ جو ہے وہ اسی طرح روزہ رکھیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اور آپ روزہ بھی رکھ لیں گے، اور اس کے بعد جب آپ روزہ کھول لیں تو اس وقت جو ہے وہ آپ جو ہے وہ گھر کے چند افراد بیٹھ کے جو ہے وہ کھانا بھی کھا لیں اور دعا بھی کر لیں۔ تو دیکھیے یہ جو مصنوع عمل ہے اگر ہم اس کو اختیار کریں گے تو لازمی بات یہ ہے کہ ہم دوسری جو اعمال ہیں یعنی جن کا تعلق ہماری شریعت کے ساتھ نہیں ہے اس سے پھر ہم بچ بھی جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ اجر بھی پائیں گے۔ اور اگر آپ جو ہے وہ یہ جیسے ہمارے ہاں سالگرہ کا فنکشن بہت ہی زیادہ دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، اور بلکہ بعض خاندانوں کے اندر تو دعوت دی جاتی ہے اور اس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ خرافات ہوتی ہیں، تو اس کے اندر بہت زیادہ یہ امکانات ہیں کہ وہ کہیں اس حدیث مبارکہ کے زمرے میں نہ آ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی جو ہے وہ جس قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے پھر اسی میں سے وہ اٹھایا جائے گا۔ تو اس مشابہت سے بھی اگر آپ بچ جائیں گے اور آپ کا جو ہے وہ مثلاً روزہ بھی ہو جائے گا اس دن کو جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ روزہ کھولنے کے بعد جو ہے وہ کھانا وانا کھا لیں، دعوت کا اہتمام چھوٹا موٹا کر لیں۔ تو اس اعتبار سے ہم جو ہیں وہ کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ ان اعمال کو اختیار کیا جائے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہوں گے۔ اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو میں نے پہلے کہا ہے کہ خرافات سے انسان بچ جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے ان خرافات سے بچنے کے علاوہ کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ سنت کے مطابق عمل کرنے پر آپ جو ہے وہ اجر عظیم بھی پاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہفتے کے 2 دنوں کے اندر یہ اس کی اہمیت آ گئی، جمعہ کی اہمیت آ گئی، اور 4 مہینوں کی اہمیت آ گئی، حرمت والے مہینوں کی، رمضان المبارک کی اہمیت آ گئی، تو شعبان کے مہینے کی بھی ایک اہمیت ہے بہت زیادہ۔ اب ہم نے جو ہے وہ حدیث مبارکہ سے جو ہے وہ مرحلہ وار دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس مہینے کے اندر زیادہ تر عمل کیا تھا۔ اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جس کو امام بخاری اور مسلم نے جو ہے وہ لکھا ہے۔ اس کا عربی متن یہ ہے: ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیتہ فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ ہی شعبان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں کہ روزے تو فرض ہیں، وہ تو انسان نے رکھنے ہی ہیں، تو اس اعتبار سے وہ پورے مہینے کے روزے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، لیکن شعبان کے مہینے کے اندر آپ جو ہے وہ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر فرض کریں شعبان کے 30 دن ہیں تو کثرت سے مراد یہ ہے کہ لازماً بات یہ ہے کہ غالباً آپ 20 دن سے زیادہ جو ہے وہ روزے رکھتے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی رکھتے ہیں، اور دوسری احادیث میں اس کی وضاحت بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ مہینہ جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری روایت جو اس سلسلے میں آتی ہے جس کو بیان کیا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کو امام ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا سوائے جو شعبان اور رمضان کی پے در پے 2 ماہ کے روزے رکھتے ہوئے۔ یہ الفاظ ہیں: یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، یعنی ایسا بھی ہوا ہے کسی سال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ رمضان کے روزے بھی رکھے ہیں۔ تو ایسا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے۔ ایسا بھی کیا ہے کہ شعبان کے اکثر دنوں کے روزے رکھے ہیں، تھوڑے دنوں کے روزے چھوڑے ہیں، اور رمضان کے روزے رکھے ہیں۔ یہ دوسری روایت میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دی ہے۔ اس کے بعد ایک روایت جو ہے وہ جس کو امام بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی اس کے الفاظ آتے ہیں، ان کو ذرا اگر تفصیل کے ساتھ دیکھیں تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو وضاحت کی ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جو ہے وہ پے در پے نفل روزے رکھتے، یہاں تک کہ ہم یہ کہتے یا ہم سمجھتے کہ اب آپ افطار نہیں کریں گے، یعنی روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح ہی آپ بعض اوقات جو ہے وہ پے در پے
نفلی روزے جو ہے وہ افطار کرتے یعنی رکھتے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ جو ہے وہ روزے نہیں رکھیں گے، یعنی جب آپ رکھتے تھے تو لگاتار رکھتے تھے نفلی روزے، اور جب چھوڑتے تھے تو کافی عرصہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک ماہ کے سوائے رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھے ہوں، یعنی پورے مہینے کے روزے جو ہیں وہ آپ نے رکھے۔ اور میں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کی فضیلت میں اندر اکثر روزہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ شعبان کے اکثر دنوں کے روزے رکھتے، اور ایک روایت کے اندر جو ہے وہ اس طرح ہے کہ شعبان کے صرف چند دنوں کے روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتے تھے، اس کا مطلب زیادہ رکھتے تھے۔ تو ان روایت کے الفاظ یہ ہیں قالت کانا یصوم شعبان کلہ وکانا یصوم شعبان الا قلیلا۔ تو یہاں بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ یا پورے مہینے کے روزے رکھتے یا اکثر روزے رکھتے اور تھوڑے دنوں کے روزے چھوڑ دیتے۔ تو اس مہینے کے اندر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا معمول تھا۔ اب اسی معمول کو جو ہے وہ اگر آپ لوگ سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں تو حضرت ایک روایت جو ہے وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہے اللہ کے رسول، یہ حضرت اسامہ بن زید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، جن کو آپ نے جو ہے وہ پہلے غلام تھے، پھر آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا، پھر منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، پھر جب سورۃ الاحزاب نازل ہوئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو منہ بولا بیٹا جو ہے وہ کہنا چھوڑ دیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے اسامہ بن زید تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت ہی خاص قسم محبت تھی، جیسا کہ سیدنا حسنین کریمین کے ساتھ تھی، یعنی ایک ران کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بٹھاتے، زیادہ حدیث کے اندر حضرت حسن کا تذکرہ ہے، اور دوسرے ران کے اوپر جو ہے وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بٹھاتے۔ اور ایسی روایات ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حضرت حسنین کریمین حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس شخص سے محبت کر جو ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ حضرت حسن یا حسین اور دوسری طرف حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھے ہو تو ان کے بارے میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا، اور حضرت اسامہ کے بارے میں جو ہے وہ خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار فرمایا۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وظیفے مقرر کیے تھے لوگوں کے، تو آپ نے جو ہے وہ اپنے بیٹوں کی نسبت جو ہے حضرت اسامہ کا وظیفہ زیادہ مقرر کیا تھا۔ تو ایک دفعہ ہمت کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ بھی دیا کہ ابا جان، اسلام کے اندر جو ہے وہ جس طرح دوسرے لوگوں کی خدمات ہیں ہماری بھی ہیں، تو وظائف میں آپ نے یہ تفریق کیوں کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ محبت تھی۔ یہ دیکھیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس قدر جو ہے وہ خیال اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو کرتے تھے، حتیٰ کہ صرف محبت کی بنیاد پر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اور آج جو لوگ جو ہیں وہ جھوٹی روایات اور جھوٹی ساری جو ہے وہ تاریخ کے پیش نظر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعن و تشنیع کرتے ہیں یا نشانہ بناتے ہیں، ان کو سوچنا بھی چاہیے، اس عمل کو چھوڑ بھی دینا چاہیے، اور جو ہے وہ اللہ رب العزت سے اپنے اس عمل کے اوپر جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے، اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے ساتھ جو وابستہ لوگ تھے ان کا کس قدر احترام اور محبت کرتے تھے۔ بہرحال حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ سنن نسائی کی روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو صحیح سند کے ساتھ ہے، 2359 ہے اس کا جو نمبر ہے، اس کو حسن کہا گیا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ یہ سوال پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان۔ یہ حضرت اسامہ سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ جس طرح کے شعبان کے روزے رکھتے ہیں باقی مہینوں کے روزے نہیں رکھتے۔ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ رمضان اور رجب کے درمیان ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اکثر عمل کرنے میں اس میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اعمال جو ہیں وہ رب العالمین کے سامنے جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ فاحب ان یرفع عملی وانا صائم، تو میں یہ
پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ میرے اعمال جب اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہوں تو اس میں روزہ بھی شامل ہے۔ روزے کی حالت میں جو عمل کیے جائیں، اس سے مراد یہ ہے کہ روزے کی حالت کے اندر جو ہے وہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، ذکر و ذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، کسی کو اچھی بات کہتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، کسی کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کرتے ہیں، کسی کے لیے آسانی کر دیتے ہیں، کسی کا کوئی بھی آپ جو ہے وہ اس کی مصیبت اور اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں، جتنے بھی اعمال آپ یا جنازہ آپ پڑھتے ہیں یا بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، تو روزے کی حالت میں جب یہ آپ عمل کرتے ہیں تو ان کی اہمیت جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑھ جاتی ہے، اس کا اجر بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ حدیث مبارکہ، اس کے اندر وجہ بھی آ گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ بیان کر دی ہے کہ میں کیوں جو ہے وہ اس مہینے کے اندر زیادہ روزے رکھتا ہوں۔ اب ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ ہمارے پاس اگلی ہے، جس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے اعمال کے باوجود امت کو ایک نصیحت فرمائی ہے۔ امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی اس کو ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد ہم جو ہے وہ اردو میں عام طور پر جو ہے اس کو شعبان اور شعبان تو نہیں کہتے، عربی کے اندر جو ہے یہ زبر کے ساتھ ہی زیادہ بولا جاتا ہے شعبان۔ تو نصف شعبان کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے سے عام امتی کو منع کر دیا ہے۔ خود آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ جو ہے وہ پورے مہینہ بھی رکھتے تھے، اکثر رکھتے تھے، اور بعض اوقات جو ہے وہ رمضان اور شعبان اور رمضان جو ان کو مکمل روزوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ مزین کرتے تھے۔ تو عام امتی کو روک دیا گیا ہے تاکہ اس کے پاس جو ہے وہ اتنا طاقت باقی رہے کہ رمضان المبارک کے لیے وہ پھر آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکے۔ اس لیے اگر کسی نے ہم میں سے آپ میں سے روزہ رکھنا ہے تو وہ 15 شعبان تک یا اس سے پہلے تک رکھ لے۔ اس سلسلے میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب نصف شعبان باقی رہ جائے یعنی رمضان سے 15 دن پہلے تو نفلی روزے نہ رکھو، یعنی پھر تم کمزور ہو جاؤ گے اور رمضان تمہارے لیے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ مشکل ہو جائے، پھر جو ہے وہ فرضی روزوں کے مقابلے میں جو ہے وہ نفلی روزے جو ہیں وہ اگر سبقت لے جائیں گے تو پھر فرضی رہ جائیں گے۔ اس اعتبار سے آپ نے جو ہے وہ امت کو جو ہے نصیحت فرمائی ہے، اور مستحب یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ 15 شعبان سے پہلے روزے رکھ لیں۔ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ 1 روزہ 2 روزہ یا 3 روزے رکھتا ہے اپنی روٹین کے مطابق تو بہتر ہے کہ 15 شعبان سے روزے رکھ لے، بہتر۔ لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اس کی روٹین ہی ہے کہ وہ ہر مہینے کے قمری مہینے کے آخری عشرے میں روزے رکھتا ہے، اس نے جو ہے وہ 1 2 یا 3 روزے جو ہیں وہاں اس عشرے کے اندر وہ لے گیا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ روزہ شعبان کے مہینے کے آخری دنوں کے اندر رکھ سکتا ہے۔ صرف اس شخص کو اجازت ہے جس کی ایک مسلسل جو ہے وہ روٹین بنی ہوئی ہے۔ جس کی روٹین نہیں ہے وہ 15 شعبان سے پہلے رکھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ روٹین ہو بھی پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو روٹین انسان کو بدل لینی چاہیے، اور 15 شعبان سے پہلے اپنی جو ہے وہ روزوں کی ترتیب کر لینی چاہیے اور اس کو مکمل کر لینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک بات ہے۔ اسی طرح ہی ایک اس مہینے کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر جو اگلی بات ہے کہ کبھی کبھی انسان کے جو ہے وہ قضا روزے رہ جاتے ہیں، اور رمضان کے اندر آدمی جو ہے اس کی کوئی طبیعت خراب ہو گئی یا کسی جگہ کو سفر پہ گیا روزہ نہ رکھ سکا، یا کوئی اور کوئی وجہ ہو سکتی ہے، عورتوں کے جیسے مسائل ہیں، حمل کے مسائل ہیں، اسی طرح ان کے حیض اور نفاس کے مسائل ہیں، تو ان کے اندر سے وہ بعض کا روزے اگر ان کے رہ جائیں تو ان کے روزوں کی جب وہ قضا دیتی ہیں یعنی وہ روزے رکھنے ہیں تو اس کو اگلے سال جو ہے وہ شعبان کے مہینے تک مؤخر کیا جا سکتا ہے، یہ اجازت بھی موجود ہے۔ لیکن یہ ہے کہ درمیان میں اگر موقع مل جائے، بس سردی کا زمانہ آ گیا ہے، روزے ذرا چھوٹے ہیں تو اس وقت بھی آپ قضا دے سکتے ہیں، اجر آپ کو اتنا ہی ملے گا، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو مؤخر جلدی کر لیں تو بہت ہی مستحب اور افضل چیز ہے، لیکن اگر آپ اس کو مؤخر کرنا چاہیں تو شعبان کے مہینے تک، اگلے سال شعبان کے مہینے تک کر سکتے ہیں، لیکن رمضان سے پہلے اس کی قضا ادا کر دینی چاہیے۔ اس سلسلے میں امام بخاری اور مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں قالت کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضیہ الا فی شعبان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھ پر جو ہے وہ رمضان کے روزے جب باقی رہتے اور میں قضا روزے جو ہے وہ شعبان سے پہلے رکھنے کا موقع نہ پاتی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا عمل بیان کر دیا ہے کہ بعض ایسے گھریلو مصروفیات کے پیش نظر جو ہے وہ
مجھے جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ شعبان تک مؤخر کرنا پڑتا ہے، یعنی شعبان کے مہینے میں دوبارہ جو ہے وہ میں روزے رکھتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے، اور میرے بھی اگر کوئی قضا روزے رہتے تو میں اس کو جو ہے وہ ادا کر لیتی۔ تو یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس مہینہ کے اندر جو ہے وہ ایک خاص بات جو ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ میں ویسے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ بیان فرمائی ہے کہ استقبال رمضان کے لیے جو ہے وہ بعض لوگوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا کہ رمضان سے آنے سے 1 یا 2 دن پہلے وہ روزہ رکھتے اور پھر کہتے جی ہم جو ہے یہ رمضان المبارک کے احترام میں، اس کے استقبال میں یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا۔ استقبال رمضان کے لیے شعبان کے آخری 1 یا 2 دنوں میں روزہ رکھنا سخت منع ہے، اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ احادیث میں تفصیل موجود ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، احادیث مبارکہ کے اندر یہ وضاحت موجود ہے۔ اور اس مہینے کی ایک شان یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی مہینوں کی جو ہے وہ دنوں کا شمار نہیں کرتے تھے۔ شعبان کا چاند نظر آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ شعبان کے دن جو ہیں وہ ایک ایک کر کے شمار کرتے تھے، تاکہ رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ آگے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ اگرچہ رمضان کا چاند جو ہے وہ بھی دیکھا جاتا تھا، لیکن اس احتیاط کے پیش نظر کہ شعبان سے اگر آپ گنتی شروع کریں گے تو پھر رمضان المبارک کے چاند کے نظر آنے کے بعد دنوں کا تعین کرنا جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ بھی حدیث جو ہے اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس مہینے کے اندر جو ہے یہ اعمال جو ہیں وہ کرنے چاہیے۔ ایک بات جو اس مہینے کے اندر جو ہے وہ عام طور پر ہمارے ہاں جو ہے وہ کی جاتی ہے، وہ ہے اس کو کہتے ہیں شعبان کی جسے ہم رات کہتے ہیں، 15 شعبان کی رات کہتے ہیں، یا نصف شعبان کی رات کہتے ہیں، یا شب برات کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ لوگ جو ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلی جو بات ایک تو ذہن میں رکھنی چاہیے، احادیث مبارکہ تو اس سلسلے کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کی حیثیت جو ہے وہ صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی، بلکہ کافی زیادہ جو ہے وہ کمزور روایات۔ بہرحال وہ ایک حدیث کے درس کے اندر جو ہے وہ انسان اس کی صحت کے اوپر بحث کر سکتا ہے، لیکن میں جو ہے وہ خاص طور پر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بعض لوگوں نے جو ہے وہ استدلال کیا ہے سورہ الدخان کی آیت مبارکہ نمبر 3، 4 اور 5 سے، جس کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے لیلۃ المبارکہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ انہوں نے غالباً یہ سورہ مبارکہ نمبر قرآن مجید کی 44 ہے، الدخان، اس کی آیات مبارکہ 3، 4، 5 ہے۔ آپ قرآن مجید کھول کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن حکیم جو ہے وہ لیلۃ المبارکہ کے اندر نازل فرمایا ہے۔ تو لیلۃ المبارکہ جو ہے یہ اصل میں شب برات نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر یہ وضاحت کر دی ہے کہ قرآن کا نزول جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں شروع ہوا ہے، یا رمضان المبارک کے مہینے سے کے اندر کیا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نازل کیا گیا ہے شہر رمضان میں، یعنی رمضان کے مہینے کے اندر۔ یعنی اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو اپنی خاص جو اللہ رب العزت کی شان ہے اس کے مطابق اللہ رب العزت نے اس کو لوح محفوظ کے اندر جمع فرما دیا ہے۔ پھر لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے وہ آسمان دنیا کے بیت العزت کے اوپر جو ہے اس کے اندر جمع کر دیا ہے، وہاں پر نازل کر دیا ہے۔ یہ یک بارگی ہوا ہے۔ اس کی تفاسیر کے اندر صحابہ اکرام کے اقوال موجود ہیں کافی زیادہ۔ اس کو دیکھنے کے لیے سب سے معتبر قول صحیح سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی آتا ہے اور دیگر صحابہ اکرام سے بھی آتا ہے۔ تو یہ جب یک بار کی قرآن مجید نازل ہو گیا، جس کو انزال کہتے ہیں، انزال قرآن ہے، تو اس کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا کر کے سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر جو ہے انہوں نے اس قرآن مجید کو جو ہے وہ آپ نازل کیا ہے، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ وہ نازل ہوا ہے۔ تو یہ دوسرا جو تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا ہے، اس کو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تنزیل ہے، یہ تنزیل قرآن ہے۔ یہ اصطلاحات جو ہیں اس سے لوگ واقف ہیں، جو نہیں واقف ہو جو ہے وہ اب سیکھ لیں۔ یک بارگی بھی قرآن مجید جو ہے وہ ایک ہی رات کے اندر جو ہے وہ جمع کر دیا گیا ہے لوح محفوظ سے بیت العزت میں آسمان دنیا پہ، اور پھر 23 سال کے تقریباً عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے تحت جتنا اللہ رب العزت جو ہے وہ چاہتے تھے، ان کی حکمت ہے
تو وہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر جبریل علیہ السلام لے کر آتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی ان ہدایات اور وحی کی روشنی کے اندر ہی اس کی آیات کو جمع فرمایا۔ یہ جو ترتیب آپ کے سامنے ہے سورہ فاتحہ کی بسم اللہ سے لے کر سورۃ والناس کی سین تک، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو بتاتے تھے، آپ آیات مبارکہ کو اسی طرح رکھتے تھے، اور یہ ترتیب جو ہے یہ کسی کے یعنی کہنے کے اوپر آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، یہ توقیفی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے عمل سے کے اوپر جو ہے یہ موقوف ہے، یعنی اسی سے ہی ہم جو ہے وہ اس کو ڈرائیو کریں گے، اس میں قطعاً آگے پیچھے کوئی آیت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو قرآن مجید کا مقام ہے سورہ البقرہ کا، جس کی آیت نمبر 185 میں نے پڑھی ہے، جس کے مطابق یہ رمضان المبارک کے اندر نازل ہوا ہے۔ اب دوسرے مقام کے اوپر جو سورۃ القدر ہے وہ سارے جانتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اب یہاں یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، اور دوسری جگہ فرمایا رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے، اور تیسری جگہ فرمایا ہے کہ یہ لیلۃ المبارکہ میں نازل ہوا ہے۔ تو لازمی اور لامحالہ یہ بات جو ہے وہ یہاں سے ثابت ہو جائے گی کہ یہ لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر جو ہے یہ ایک ہی رات ہے، اور یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر میں سے کوئی رات ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے وہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں اور دیگر کتابوں کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ تو چنانچہ یہ مضمون بالکل واضح ہے، اس لیے یہ کہنا کہ شب برات جو ہے وہ 15 شعبان کی رات جو ہے یہ لیلۃ المبارکہ ہے، اور جو آخری عشرے کی راتیں ہیں وہ لیلۃ القدر ہے، یہ تفسیر بالکل جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور نہ ہی اس تفسیر کو بیان کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس جو رات ہے شب برات، اس کے بارے کے اندر روایات موجود ہے اور کثرت کے ساتھ موجود ہے، لیکن محدثین کے ہاں کسی روایت کے مشہور ہو جانے سے وہ روایت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اگر تک اس کی جو سند ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی تو پھر اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ بہت بحث لمبی ہو جائے گی، لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو اس کے اندر جو ہے وہ ذوف جو ہے، یعنی اب اس کے اندر ایک بات تھوڑا سا ذرا آپ کو 1-2 منٹ دینے پڑیں گے۔ جو حدیث کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مشہور حدیث، دیکھیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، ایک بات ہے مشہور ہو گئی ہے، حدیث کے اندر اس طرح نہیں ہے۔ مشہور حدیث جو ہے یہ ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرمنالوجی ہے، جس کے اندر بیان کرنے والے راویوں کی تعداد ہر دور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر پھر آگے صحابہ، پھر تابعین، تبع تابعین، اور لکھنے والی کتاب لکھنے والے جو محدثین ہیں ان تک ہر دور میں اس حدیث کو بیان کرنے والے راویوں کی تعداد 3 یا 3 سے زیادہ ہو تو اس کو مشہور حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ اس ڈیفینیشن کے اندر جو ہے وہ لفظی اور کوئی معنوی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جو خلاصہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو اصطلاح کے اعتبار سے مشہور حدیث اس کو کہتے ہیں۔ عوام الناس کے اندر جو ہے وہ ایک بات پھیل گئی اور اس کو کہہ دیا کہ یہ مشہور ہے، اس کے مشہور ہو جانے سے وہ حدیث نہیں بن جائے گی، اب دیکھا جائے گا کہ اس کی سند جو ہے وہ کیسی ہے۔ اب آ جاتا ہے دوسری ایک ٹرمنالوجی ہے ضعیف حدیث، ہم اس کو کہتے ہیں، یعنی پہلے درجے کی حدیث جو ہے ان کو صحیح کہا جاتا ہے، دوسرے درجے کی حدیث کو حسن کہا جاتا ہے، پھر صحیح لی غیرہ ہی ہوتی ہیں، پھر حسن لی غیرہ بھی ہوتی ہیں، یعنی یہ صحیح اور حسن جو ہیں اس کو صحیح لی ذات ہی اور حسن لی ذات ہی بھی کہہ دیتے ہیں، اور اسی طرح صحیح لی غیرہ ہی اور حسن لی غیرہ ہی، یہ درجات ہیں حدیث کے جن کو قبول کیا جاتا ہے۔ لیکن ضعیف حدیث جو ہیں وہ ہوتی ہیں 2 طرح کی، اس کے اندر بہت ساری لمبی چوڑی بحث ہے، وہ ہمارے حدیث کے درس میں انشاءاللہ ضرور آ جائے گا۔ جو ٹرمنالوجی آف حدیث ہے، جو اصطلاحات حدیث ہے، اتنی میں تھوڑی بہت ضرور بیان کر دوں گا کہ ایک عام آدمی سمجھ سکے۔ جہاں تک وہ ان کی پیچیدگیاں ہیں اور ان میں بڑی ڈیپتھ ہے اور بڑی گہرائی ہے، وہ تو اہل علم کا کام ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی ایکسپرٹ اور ماہر آدمی کا کام ہے کہ جو حدیث مبارکہ کے اوپر اس کی سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، درایت کے اعتبار سے وہ اس کی خوبی جو ہے وہ جائزہ لے کے فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ محدثین کا کام ہے۔ و بہرحال ضعیف حدیث کی ضعف یا اس کی کمزوری کی اصل میں 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کہیں راوی ایک ایسا آ گیا ہے جو ہے تو سچا، اچھا بندہ تھا، ثقہ راوی تھا،
لیکن کسی وجہ سے اس کے حافظے میں کمزوری آ گئی ہے، یادداشت میں کمزوری آ گئی ہے، یا وہ عمر رسیدہ جب ہوا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ اختلاط آ گیا ہے، روایات کے الفاظ کو آگے پیچھے کرنے لگ گیا ہے، یا ان کو مختلف روایات کو آپس میں ملا دیتا ہے، تو یہ ایک قسم کا ضعف ہے۔ یہ ضعف جو ہے یہ بہت بڑا قسم کا ضعف نہیں ہے، کیونکہ محدثین جو ہیں وہ پھر ان روایات کو جب دوسرے راویوں کے دیکھتے ہیں جنہوں نے اس راوی کے ہم عصر لوگوں نے جن کا حافظہ اور یادداشت مضبوط انہوں نے بیان کیا، تو اس سے اس روایت کی عام طور پر جو ہے وہ اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ روایت جس کے اندر راوی، لیکن یہ جو پہلی قسم ہے اس کے اندر راوی بذات خود برا نہیں ہوتا، وہ سچا آدمی ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، حدیث کو سمجھنے والا ہوتا ہے، دین اسلام پہ چلنے والا بعمل مسلمان ہوتا ہے۔ بہت ساری اس کی خصوصیات ہیں، جس میں سب سے بڑی جو ہے وہ تو اس کا ظاہر ہے سچا ہونا ہے اور کبائر سے بچنا وغیرہ ہے۔ یہ احادیث کے اندر جو ہے تو حدیث کی کتابوں میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ لیکن وہ راوی جو یعنی اس اعتبار سے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جھوٹا پن پایا جائے، جھوٹ بولتا ہو، آپ اپنی عملی زندگی کے اندر بھی اور حدیث میں بھی جھوٹ بولتا ہو اور حدیثیں وضع کرتا ہو، یعنی جھوٹی حدیثیں گھڑتا ہو نعوذ باللہ، یا اس طرح کا کوئی مسئلہ پایا جائے کہ وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی روایات کے اندر جو ہے وہ منکرات پائے جاتے ہیں، یعنی کہ جو صحیح راویوں نے بیان ہی نہیں کیا تو وہ اس کے اندر، یا اس کے اندر وہ کمی بیشی اور اضافے اپنی مرضی سے کرتا ہے، یہ بہت لمبی ایک بحث ہے۔ تو ایسے راویوں کی روایات کو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو شب برات کی روایات کے بارے کے اندر اگر غور کریں بڑے تحمل اور صبر کے ساتھ، لوگ اس کے اوپر عمل تو کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، وہ جو آدمی غور کرے گا اسے پتہ چل جائے گا، تو اکثر محدثین جو ہیں انہوں نے ان روایات کو قبول نہیں کیا، اور اس میں ضعف جو دوسرے درجے کا ہے، جو بڑا سنگین ضعف ہے، وہ پایا جاتا ہے۔ بہرحال اور ان کو انہوں نے قبول بھی نہیں کیا، لیکن اپنی اپنی کتابوں میں انہوں نے درج کر کے اس کی وضاحت ضرور کر دی کہ بھئی اس کے اندر یہ ضعف ہے۔ تو بہرحال ان تمام ضعیف روایات کو سامنے رکھنے کے بعد ہم یہ تو ضرور کہیں گے کہ احادیث کے اندر بہرحال اس کی اسناد موجود ہے، اس کا کوئی وجود تو ہے۔ یعنی 15 شعبان کی رات یا نصف شعبان کی رات جو ہے، اگر ان تمام روایات کو ہم جو ہے وہ اکٹھا کر لیں اور اکٹھا کرنے کے بعد کہیں کہ بہرحال اس کی کوئی اصل تو ہے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ان روایات کی بالکل اصل نہیں ہے، لیکن ان روایات کی صحت اس قابل نہیں ہے کہ یہاں سے جو ہے یعنی کوئی حکم جو ہے وہ مستنبط کیا جائے، اور ضعیف روایت سے ویسے ہوتا بھی نہیں ہے۔ دین کے احکامات، حلال اور حرام کے مسائل، عقائد و ایمان وغیرہ کے جتنے مسائل ہیں، قرآن مجید کی تفسیر اور تبیین ہے، یہ ساری کی ساری صحیح اور حسن حدیث سے جو ہے وہ کی جائے گی۔ ضعیف حدیث سے جو ہے وہ کوئی حکم مستنبط نہیں ہوتا، نہ کرنا چاہیے، نہ یہ محدثین کا اصول ہے، نہ فقہا کا اصول ہے۔ ہاں، ضعیف حدیث کو قبول کرنے کے اندر امت کے علماء میں دو موقف ہیں۔ ایک جو ہے وہ فضائل اعمال میں، یعنی کسی عمل کی کوئی فضیلت ہے اس کو قبول کرتے ہیں، اور وہ بھی اس درجے میں قبول کرتے ہیں کہ اس کا ضعف پہلے درجے کا ہو، یعنی بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر سنگین ضعف نہ ہو۔ جبکہ ایک گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب ایک بات کی صحیح طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے اس کی نسبت کرنا یا اس کو بیان کرنا درست ہی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہوا، تو پھر اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے وہ فضائل اعمال کے اندر بھی جو ہے وہ ضعیف حدیث قبول نہیں کرتے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے مختصراً بات یہ رکھ دی ہے۔ تو بہرحال 15 شعبان کی جو روایات آ رہی ہیں اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ان کے الفاظ رکھ دیتا ہوں شب برات کے، اور جو نہ حدیث کے اوپر جرح ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مثلا یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کو امام ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ نے بیان کیا ہے رحمہ اللہ، اور یہاں انہوں نے خود ہی یہ بیان کر دیا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سمعت محمد یعنی البخاری یضعف هذا الحدیث، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ حدیث بیان کی گئی ان سے میں نے سنا، وہ اس کے بارے میں یہ تبصرہ کر رہے تھے کہ یہ حدیث درست نہیں ہے، ضعیف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھر سے گئے ہیں، اور یہ میں اس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ آپ بقیع قبرستان کے اندر جو ہے وہ پہنچ گئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میں نے یہ خیال کیا کہ شاید آپ میرے ہاں سے جو ہے وہ دوسری بیوی کے ہاں چلے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 15 شعبان کی رات کو پہلے آسمان کی جانب نزول فرماتے ہیں اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ افراد کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ روایت ہے۔ اس روایت کے اندر اور بھی بہت سارے منکرات ہیں جو ہیں وہ، تو اس کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے
کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک راوی ہے یحییٰ بن ابی کثیر، اس نے حضرت عروہ رحمہ اللہ سے یہ حدیث نہیں سنی، منسوب ان کی طرف کر دی، اور اسی طرح ہی دوسرے ایک اور راوی ہیں حجاج بن ارطاط، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے نہیں سنا۔ تو جب ان کا جو ہے وہ آپس میں یعنی دو چیزیں ہیں، ایک کہتے ہیں کہ دو راویوں کی آپس میں جو ہے وہ معاصرت پہلی ہونی چاہیے۔ معاصرت کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی زمانے میں وہ پائے جاتے ہیں۔ یہ کوئی ایک کسی شخص کا ایک زمانے کے اندر پایا جانا جو ہے یہ کافی نہیں ہوتا، کیونکہ میں اس وقت آپ موجود ہیں اور آپ کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ دوسرے ملکوں کے اندر جو ہے وہ آپ کے ہم اثر ہیں، لیکن آپ کی ملاقات ضروری ہے۔ دوسرا ہوتا ہے اس کے اندر کہ ان کی ملاقات ہو، تیسرا ہوتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ حدیث سنی ہو۔ تو یہ جو تین درجے ہیں، یعنی معاصرت کا ہونا، لقاء کا ہونا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سماع کا ہونا، یعنی حدیث کا سماع سے مراد ہے، تو وہ تو ہے ہی نہیں۔ اب یہ تو عروہ کی ان کے ساتھ جو ہے وہ، اور حجاج بن ارطاط کی یحییٰ بن ابی کثیر کے ساتھ جو ہے وہ درمیان میں انقطاع ہے، تو یہ حدیث کیسے صحیح ہو گئی ہے؟ تو اس کو تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ جس کو علم ہے اس کو تو نہیں کرنا چاہیے، اور جس کے پاس ابھی علم نہیں آیا تو وہ علم حاصل کرے۔ دوسری جو حدیث ہے اس کو بیان کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا گیا ہے، اور اس کو امام بہقی نے کی طرف جو ہے وہ صاحب مشکات نے، مشکات المصابیح کے جو مؤلف تھے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ امام بہقی کی کتاب دعوات الکبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن وہ دوسرے لوگ جنہوں نے جو ہے وہ مشکات کے اوپر جو ہے وہ پوری تحقیق کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث جو ہے اس کے بہت ہی زیادہ تلاش کرنے کے باوجود بھی مشکات میں تو لکھی گئی ہے، لیکن امام بہقی رحمہ اللہ کی جو کتاب دعوات الکبیر ہے اس میں یہ نہیں ملی، تو اس کی سند کا نہیں پتہ ہے کہ یہ کہاں ہے کہاں سے نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اس کے الفاظ یہ ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کون سی رات ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس رات میں بنی آدم کے اس سال پیدا ہونے والے بچوں کے بارے میں تحریر کیا جاتا ہے، نیز اس میں بنی آدم کے اس سال کے ہر فوت ہونے والے انسان کو تحریر کیا جاتا ہے، نیز اس میں ان کے اعمال ثبت ہوتے ہیں، نیز اس میں ان کا رزق نازل ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ قرآن حکیم کی سورہ دخان میں بھی بیان ہے کہ یہ سارے کام جو ہیں وہ لیلۃ القدر کی رات میں رمضان المبارک میں ہوتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص جنت میں اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی داخل ہوگا۔ آپ نے 3 بار فرمایا کہ ہر شخص جنت میں صرف اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی داخل ہوگا۔ میں نے دریافت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور 3 بار فرمایا میں بھی، یعنی 3 بار آپ نے فرمایا میں بھی میں بھی اور میں بھی، جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے نہ ڈانپے، کہ یہ الفاظ بھی آپ نے فرمائے۔ تو اب اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ لکھا ہے مشکات کی جو شرح میرے پاس ہے، اس میں ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کی سند کا علم نہیں ہو سکا، اور نہ یہ معلوم ہو سکا کہ اس محدث نے اس کی سند پر کلام کیا ہے۔ غالب ظن یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی سند کا ہی نہیں پتہ تو پھر ضعیف روایات میں ہے۔ ہاں البتہ یہ جو آخری جملہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ جنت میں صرف اللہ کی رحمت سے ساتھ داخل ہوگا، یہ جو ٹکڑا ہے حدیث کا یہ صحیح ہے، کیونکہ اس کی سند جو ہے وہ موجود ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کے اندر، اور غالباً حضرت امام مسلم رحمہ اللہ کی جو ہے وہ صحیح کے اندر۔ تو اس طرح صحیح ہے میں تو اس کا حوالہ موجود ہے جس میں آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ہر شخص جو اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا، تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو آپ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں بھی جنت میں جو ہے وہ اسی وقت داخل ہوں گا جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت سے مجھے نہ ڈھانپ لے۔ تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہاں تک تو یہ بات حدیث مبارکہ کے اندر درست ہے۔ اس ٹکڑے کی وضاحت جو ہے وہ ان حدیث کے اندر کر دی جاتی ہے، یہاں صرف میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ اس طرح ہے۔ تیسری حدیث جو ہے جس کو امام ابن ماجہ نے بیان کیا ہے، اور یہ بہت ہی آخری درجے کی ضعیف روایت ہے، اس کو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے اور مشرک اور بلا وجہ دشمنی کرنے والے کے علاوہ تمام مخلوق کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی جو مشرک ہے، شرک پہ اڑا ہوا ہے، اور جو مشاہن ہے یعنی کہ بہت زیادہ لوگوں سے ساتھ جو ہے وہ اس نے بغض اور دشمنی پال رکھی ہے، وہ معاف نہیں ہوتے۔ اب اس حدیث کی سند کے اندر جو ہے ولید بن مسلم جو ہے راوی، وہ بھی
عنعنہ کے ساتھ جو ہے وہ حدیث بیان کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ضعف کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور دوسرا عبداللہ ابن لہیہ جو ہیں وہ راوی بھی اس کے اندر ضعیف ہیں، یہ وضاحت بھی انہوں نے کر دی ہے۔ تو ابن ماجہ کی یہ روایت جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح ہی اس حدیث کو جو ہے وہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ سے بھی بیان کیا ہے، اور اگر وہاں پر آپ جا کر دیکھیں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ یہی راوی ہیں، اور یعنی اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور راوی بھی ہے، یعنی ابن لہیہ کے علاوہ جو ہے وہ حیی بن عبداللہ ہے، وہ بھی ہیں، اور وہاں پر جو اس کی گئی ہے تخریج، اس میں کہا گیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے، اس کے اندر راوی درست نہیں ہے۔ ہاں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ شواہد کی بنیاد پر جو ہے یہ حدیث صحیح ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کا کوئی شواہد لکھے نہیں ہیں، جبکہ ان کو یہ ریفرنس دینا چاہیے تھا کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہیں یہ اگر اس سند کے اعتبار سے یہ روایت درست نہیں ہے، ضعیف ہے، تو پھر اس کے شواہد کہاں پر ہیں؟ شواہد انہوں نے کہیں نہیں لکھے۔ بہرحال یہ تخریج جو ہے مسند احمد کی جو دارالسلام نے چھاپی ہے، وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی حدیث آپ کے سامنے میں نے رکھ دی۔ اس کے علاوہ امام ابن ماجہ نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند جو ہے اس کے ساتھ ایک روایت بیان کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، اور یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کمزور روایت ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو اس روایت کو جو ہے وہ ایسا کہا ہے کہ یہ وضع کی گئی ہے، جھوٹی روایت ہے، گھڑی گئی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ اس کے الفاظ ہیں، علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس کی رات میں قیام کیا کرو اور اس کا روزہ رکھو، یعنی 15ویں رات کا کو قیام کرو، اور پھر جب دن چڑھے تو پھر اس کا روزہ رکھو، یعنی اگلے دن۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں سورج غروب ہونے کے وقت سے پہلے آسمان کی جانب نزول کرتا ہے اور اعلان فرماتا ہے، خبردار کون مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں، کون رزق طلب کرتا ہے میں اس کو رزق عطا کرتا ہوں، کون مصیبت زدہ ہے میں اس کی مصیبت دور کرتا ہوں، خبردار فلاں فلاں کون ہے۔ اس طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ صبح صادق میں مدار ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو جو ہے وہ یعنی انتہائی اس کی سند جو ہے اس کو اب میں کہتا ہوں تھرڈ کلاس قسم کی سند ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ ابو بکر بن عبداللہ بن ابو صبرہ کے بارے کے اندر یہ جلیل القدر محدثین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں وضع کیا کرتا تھا، یعنی گھڑا کرتا تھا خود نعوذ باللہ من ذالک، تو اس نے منسوب جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف یہ بات کر دی ہے۔ اب جو ہے وہ اگر آپ لوگ جو ہیں وہ جامع ترمذی اور ابن ماجہ کے جو ہے کتابوں کے ٹیکسٹ سامنے رکھ کے جو ہے وہ ان کو دیکھنا چاہیں تو امام ترمذی رحمہ اللہ کی وضاحت جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، لیکن پھر بھی میں بیان کر دیتا ہوں کہ یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ والی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بقیع قبرستان میں گئے، اس کے بارے میں حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں، قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ لا نعرف الا من هذا الوجه من حدیث الحجاج، یعنی یہی یہ سند حجاج کے حوالے سے جو ہے وہ ہم جانتے ہیں اور کسی سند سے نہیں جانتے، حجاج ابن ورطات جو ہے۔ وسمعت محمدا یضاعف هذا الحدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث درست نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے۔ وقال یحییٰ ابن کثیر لم یسمع من عروہ، یحییٰ بن کثیر نے جو ہے وہ عروہ رحمہ اللہ سے نہیں سنا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے، یہ بہت بڑے فقیہ تابعین میں سے ہیں۔ تو اب یعنی کہ جو راوی ہیں یحییٰ ابن کثیر انہوں نے تو سنا ہی نہیں ہے۔ قال محمد والحجاج لم يسمع من یحییٰ ابن ابی کثیر، تو یہ میں نے وہی بات کہی ہے کہ یحییٰ ابن ابی کثیر نے حجاج سے نہیں سنا اور انہوں نے عروہ سے نہیں سنا، جب ان کی آپس میں ملاقات ہی نہیں ہے تو پھر یہ حدیث جو ہے اس کو بیان کرنے کا کیا معنی ہے؟ اس کی سند جو ہے وہ اس اعتبار سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، تو یہ سند بہت کمزور ہے۔ اسی طرح ہی بعض لوگوں نے اس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب کر دیا اس روایت کو، تو اس کا حوالہ جو ہے وہ میرے پاس جو مولانا ابو طاہر زبیر علی زئی رحمہ اللہ ان کی تخریج کے مطابق جو لکھا ہوا ہے یہاں پر صفحہ نمبر 246 کے مطابق کہ ابن عدی نے فی الکامل کامل کے اندر اور ابن الجوزی نے فی الواہیات، یعنی ایسی روایات جو بالکل ہی جن کو کہتے ہیں، اب یہ لفظ جو ہے وہ ہمارے عام طور پر پنجابی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، واہیات کسے کہتے ہیں، یعنی جس شخص جس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو، جھوٹی بات ہو، ہوا میں اڑا دینے والی بات ہو، انہوں نے اس کو جو ہے وہ نقل کیا ہے اور اس کی سند جو ہے وہ بالکل کمزور ہے بہت ہی۔ ابن ابی عاصم نے جو ہے وہ فی السنہ اس میں بیان کیا ہے، لیکن وہ سارے کے سارے جتنے شواہد ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں۔ یہ میں نے بات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب اسی طرح ہی ان احادیث مبارکہ جو ہیں ان کو
اگر آپ لوگ جو ہیں وہ سنن ابن ماجہ کے اندر جو ہے وہ جیسے میں نے ان کی اسناد بیان کی وہ بالکل ہیں، وہ بھی ساری کی ساری کمزور روایات ہیں، اور کمزوری بھی میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس کے اندر ضعف جو ہے وہ درجہ دوم کا ہے، اس لیے ان روایات کو چھوڑ دینا چاہیے، روایات کو بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب اس روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ منسوب کرتے ہیں تو پھر یہ بہت بڑی ذمہ داری آپ کی بن جاتی ہے کہ آپ کو اس کی سند کے اوپر، اس کے متن کے اوپر جو ہے وہ پورا یقین ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ ایک بہت زیادہ رواج پڑ گیا ہے کہ ہم لوگ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بغیر کسی تحقیق کے اور دیکھے کسی نے جو ہے اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال بہت زیادہ پیش کیے جاتے ہیں، حدیث پیش کی جاتی ہیں، اچھے اقوال، اچھی احادیث مبارکہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صحیح احادیث بیان کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی تحقیق بھی تو ہونا۔ ایک آدمی نے جو ہے وہ اس کو جب وہاں سوشل میڈیا پہ لے آیا تو اب لوگوں نے آگے جو ہے وہ اس کو بھیجنا شروع کر دیا، تو اس طرح بات پھیل جاتی ہے، اور یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ لیکن اب میں نے دیکھا ہے کہ اب لوگوں کے اندر جو ہے وہ کافی اویئرنیس ہے، اور وہ اس بات کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب الحمدللہ لوگوں نے جو ہے وہ چونکہ بہت سارے موضوعات جو ہیں وہ موضوع فلاں یہ وہ اس طرح کے جو لوگوں نے جو ہے وہ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، اور حدیث کا نمبر بھی دے دیا ہے جی، تو پھر اب لوگ جو ہیں وہ وہاں سے حدیث کا نمبر اور اس کی صحت کے اوپر بھی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں اور ساتھ اس کو مینشن کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض احادیث جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ قابل وضاحت ہوتی ہیں، ان کو جب تک کہ آپ اس کی مکمل وضاحت نہ کریں اور دیگر احادیث کے ساتھ اس کو جو ہے وہ نہ ملائیں تو پھر پورا مفہوم سمجھ نہیں آتا۔ تو اس سے بھی کئی دفعہ بعض اوقات صحیح حدیث بھی جب آپ سوشل میڈیا پہ لے کر آتے ہیں اس کی وضاحت نہیں کرتے، تو کئی لوگ جو ہیں وہاں سے بھی بہت ساری جو ہے وہ چیزوں کو اس کی مس انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں، اس کو مکمل طور پر نہیں سمجھتے، اور پھر غلط مفہوم جو ہے اس کو وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو حدیث بالکل اتھینٹک صحیح سند کے ساتھ جو ہو، اس کا نمبر ریفرنس آپ کا صحیح ہو، سند اور متن پہ اعتماد ہو، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 1 2 3 4 یا جتنے آپ کے قریب علماء ہیں ان سے ضرور پوچھ لیجئے، پھر اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لے کے جائیے، اور پھر اگر چھوٹی موٹی کو وضاحت ہو تو وہ بھی کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ دین کی تعلیم کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں کے اندر جذبہ ہے اور کرنا بھی چاہیے، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ دین کا کوئی آپ کو اگر کسی جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا یا صحیح حدیث مبارکہ کا یا نبی کی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ کا علم ہے تو آپ آگے نہ پھیلائیں، آپ ضرور پھیلائیں، لیکن پہلے اس کے بارے میں خود اچھی طرح علم کر لیں، علم حاصل کر لیں، اور جب آپ کو پورا یقین ہو کہ میں نے جو سیکھا ہے اور یہ میں جو حدیث بیان کر رہا ہوں یہ صحیح ہے اور اس کا یہی مفہوم ہے، اور علماء سے آپ نے بات بھی کر لی، تو پھر آپ اس کو آگے پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ یہ ہے کہ کسی نے جو ہے وہ بھیجنی شروع کر دی اور آپ نے بھی آگے بھیجنی شروع کر دی، یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال ابن ماجہ کے اندر جو ہے وہ اور بھی صحابہ کرام کے نام آئے ہیں جن سے یہ روایت بیان کی جائے گئی ہے، مثلا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت ابی سالبہ رضی اللہ عنہ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور اسی طرح ہی حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو اس طرح یعنی اگر آپ اس کی لسٹ بنائیں کہ کتنے صحابہ کرام نے اس روایت کو نصف شعبان والی کو اس کی کوئی فضیلت بیان کی ہے، تو وہ ایک لمبی فہرست بن جاتی ہے جو تقریباً جو ہے وہ 8 9 صحابہ کرام تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اصل میں یہ ہے کہ ان تمام روایات کے اندر جو بیان کرنے والے راوی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ بذات خود بھی راوی کمزور ہیں، پھر کہیں جو ہے وہ ملاقات نہیں ہے، کہیں جو ہے وہ سند منقطع ہے، متصل سند نہیں ہے، تو اس اعتبار سے بہرحال یہ روایات کچھ جو ہیں وہ کافی ضعیف ہیں اور کچھ موضوع ہیں۔ یہ ایک علمی ایک چھوٹی سی بحث تھی جو میں نے آپ کے سامنے کر رہی ہے، لیکن امت کا ایک طبقہ ایسا ہے ہمارے علماء اکرام کا جو ان احادیث کو ضعیف ہونے کے باوجود درست سمجھتا ہے، اور ضعیف ہونے کے باوجود ان کو قبول کرتا ہے فضائل اعمال کے اندر۔ دوسرا کچھ ایسے بھی ہیں جو ان روایات کو جو ہے وہ صحیح اور حسن کا درجہ بھی دیتے ہیں، وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ تو اس اعتبار سے تو اب ہم جو ہے اس کی سمری جو ہے وہ یہ کریں گے شب برات کے حوالے سے، کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ شب برات کو یعنی کہ 14 تاریخ کو رات کو اور آگے 15 تاریخ آ رہی ہوتی ہے، اس علی رضی اللہ عنہ کی روایت کے پیش نظر خاص طور پر عبادت کرتا ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے، تو وہ روایت تو بہت ہی زیادہ کمزور ہے، بلکہ موضوع ہے، گڑی ہوئی ہے۔ جہاں تک باقی روایات کا تعلق ہے اس کے اندر ضعف ہے، اور ان کا متن جو ہے اس کے اندر مطلب نکارت ہے ایسی، لیکن اگر ساری روایات کو اکٹھا کیا جائے تو کونے کو اصل جو ہے وہ ضرور نکلتی ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ ان روایات کو تو آپ بیان نہ کریں، نہ ہی یہ کہیں کہ یہ جو ہے لیلۃ مبارکہ ہے،
بلکہ یہ ہے کہ آپ لوگ اگر جو ہے وہ روٹین سے روزہ رکھتے آ رہے ہیں، کوئی آدمی جو ہے وہ 3 روزے مہینے کے رکھتا ہے تو وہ ایام 20 کے اندر رکھ لے، یعنی 13، 14، 15 کے روزے اگر وہ رکھتا آ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو وہ خود بخود ہی 13، 14، 15 کی تاریخ چاند کی جو 13، 14 اور 15 یعنی ایام 20 کہتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی تھی، جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ تو اب یا تو وہ اگر وہ رکھتا آ رہا ہے ایام 20 کے روزے تو بہت اچھی بات ہے، 13 کو رکھے گا، 14 کو رکھے گا، 15 کو رکھے گا، الحمدللہ اس کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا ہے کہ وہ ویسے مہینے کے یہ ایام 20 کے علاوہ یعنی رکھتا ہے 3 روزے لیکن ایام 20 کا خیال نہیں رکھتا، تو وہ بھی جو ہے وہ اسی 15 دن کے سے پہلے پہلے جو ہے وہ روزہ رکھ لے۔ یا اگر کوئی آدمی جو ہے وہ صرف اسی مہینے میں روزہ رکھنا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 15 شعبان تک رکھ لو روزے، اس کے بعد نہ رکھو، تو میں نے جو ہے وہ 15 شعبان کو ہی روزہ رکھنا ہے تو رکھ لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو ان روایات کے پیش نظر جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو وہ یقیناً ظاہر ہے کہ عوام الناس کو تو ظاہر ہے جب پتہ نہیں ہے لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے تو وہ اس کو ذہن میں رکھ کے عمل کرتے ہیں، چلیے ایک طبقہ وہ ہے، لیکن جن کو علم ہو گیا ہے وہ ان روایات کو آگے کوشش کریں کہ نہ بیان کریں۔ ہاں ویسے وہ جو ہے وہ شعبان کے مہینے کے اندر جو خاص بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر اکثر روزہ رکھتے تھے تو وہ بھی روزہ رکھے اور کوشش کرے کہ 15 شعبان سے پہلے پہلے رکھ لے، کیونکہ 15 شعبان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے سے عام مسلمان جو ان کو منع کر دیا ہے تاکہ وہ رمضان کے روزوں کے لیے تیار رہے اور کمزور نہ ہو جائے۔ بہرحال یہ ایک ماہ شعبان کی اہمیت اور احکامات ان کی فضیلت کے حوالے سے میں نے جو ہے وہ بات چیت کی ہے، اور کچھ حصہ جو ہے وہ میں نے بلکہ اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ شب برات کے اوپر بھی لگا دیا ہے، انہوں حدیث کی بحث کے اوپر اور سند کے اوپر جتنا میرے پاس جو ہے وہ اس مسئلے کے اوپر مواد موجود تھا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حدیث کا فہم عطا کیا ہے اس کے بارے میں نے اپنی گفتگو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ اگر وہ اس کے اندر کوئی غلطی ہے تو وہ میری طرف سے ہے، اور اگر جس کے اندر جو ہے وہ ساری باتیں صحیح ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے صحیح طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ صدق اللہ ورسولہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔